اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو سورۃ الکوثر کے حوالے سے ہے، جس سے آپ اپنے دشمن کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا دشمن آپ کو بے حد ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کو ناجائز طور پر تنگ کرتا ہے، آپ کی زندگی اس نے اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کے خلاف مقدمات کرتا ہو، جھوٹی باتیں پھیلاتا ہو، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہو، آپ کو اس سے جان و مال اور عزت کا خطرہ ہو، دشمن ایک ہو یا بہت سارے ہوں، تو آپ ان سب کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے دشمن کا معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت بہتر نہیں بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دشمنی نہ نکالا کریں، اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ ہاں، اگر مسئلہ آپ کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، آپ کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کریں کہ دشمن کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور آپ سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، رزق میں بے انتہا برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آپ حضرات بیماری سے تنگ آ چکے ہیں، پریشان ہیں، اپنے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے، بیماری ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی جادو کے اثرات ہیں، جنات کا اثر ہے، چاہے کروایا ہوا جادو ہو، پتلے پہ کیا ہوا، قبرستان میں دفنایا ہوا جادو ہو، پرانے سے پرانا جادو کروایا گیا ہو، اگر ایسا کوئی آپ کا دشمن ہے جو یہ سب باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہے، یہ سارے تمام عمل آپ کے ساتھ کر چکا ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ ہر قسم کی شیطانی کرنے سے بھی باز آ جائے گا۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو سورۃ الکوثر کے حوالے سے ہے۔ عمل کی مکمل تفصیل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ جو بھی باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں وہ آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں، ان سب باتوں سے آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے جس عمل کے لیے میں نے یہ باتیں بتائی ہوتی ہیں۔ تو آپ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو اسی وقت عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو، بار بار ایک بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ آپ نے ناحق کسی کو پریشان نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور آپ نے ناجائز کسی کے لیے یہ عمل نہیں کرنا۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے، جیسے ہی آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ فوری طور پہ اثر کرتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک مٹھی مٹی لے لینی ہے، مٹی آپ نے پاک صاف لینی ہے، اور اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ آپ کو 110% فائدہ دے گا۔ ویسے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، فائدہ ضرور ہوگا، مگر آپ اگر اتوار والے دن خاص طور پر آپ اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو 10 گنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ آپ نے کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اگر کھلے آسمان کے نیچے کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ والو، کہیں بھی آپ بیٹھیں جہاں پہ آپ کو بچے پریشان نہ کریں، وہاں پہ کوئی جاندار کی تصویر موجود نہ ہو، وہاں پہ کوئی حیض والی عورت موجود نہ ہو، آپ نے جہاں بھی اس کو پڑھنا ہے بیٹھ کے بالکل خاموشی اور تنہائی والی جگہ ہونی چاہیے۔ کھلے آسمان کے نیچے کرتے ہیں تو یہ اور بھی اچھا اثر کرے گا۔ بالکل تنہائی اور خاموشی والی جگہ پر بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بغیر درود پاک کے آپ نے 100 بار سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 100 بار، ایک بھی اوپر نہ ہو، ایک بھی دانہ کم نہ ہو۔ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لینی ہے اور اس پر یہ ورد کرنا ہے۔ اللہ والو، یاد رہے کہ یہ عمل شروع کرنے سے
لے کر عمل کے مکمل ہونے تک آپ نے دشمن کا تصور رکھنا ہے اپنے ذہن میں، اور اتنا پاورفل تصور آپ نے رکھنا ہے جیسے دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ 100 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے جو ایک مٹھی مٹی لی تھی آپ نے اس پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے، اور اس مٹی کو دشمن کے گھر پھینکنا ہے۔ اللہ والو یاد رہے، مٹی دشمن کے گھر ضرور پھینکنی ہے۔ اگر آپ مٹی دشمن کے گھر پر نہیں پھینک سکتے تو یہ عمل ہرگز نہ کریں، کیونکہ پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے عمل بتایا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں، اگر دشمن گھر میں ہو تو یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پھر تو گھر کی بات ہے، آپ کہیں بھی اس مٹی کو گملے میں، دیوار کے ساتھ، کسی ایسی کچی جگہ پر یا کسی بھی جگہ پر آپ اس مٹی کو پھینک سکتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ کے حکم سے آپ کی ایسے جان چھوٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے، وہ دشمن وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ آپ کے بارے میں جو غلط باتیں کرتا ہے وہ کرنا چھوڑ دے گا، آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا، آپ پر جو جادو ٹونے کرواتا ہے وہ چھوڑ دے گا، جادو کے ذریعے جنات بھیجے ہوں گے تو وہ سب اثر ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ آپ کو دیکھ کر راستہ ہی بدل لیا کرے گا۔ ایک بار اس عمل کو ضرور آزمائیں، یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا۔ یہ عمل بہت ہی تیر بہدف اور آزمودہ عمل ہے۔ اللہ والو، کسی کے ساتھ ناجائز آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ مٹی دشمن کے گھر پر نہیں پھینک سکتے تو پھر یہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ کوئی تصویر والا عمل کر لیں۔ عمل کرتے ہوئے آپ نے دشمن کا اور اس کی ماں کا نام تصور میں اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ جیسے آپ دشمن کے سامنے بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ جتنا آپ کا تصور مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا وظیفہ یا عمل جو بھی آپ کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو اللہ والو، 5 وقت نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔